جس شخص کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن پاک کو چھونا، ہاتھ لگانا، اگرچہ سادہ حاشیے پر ہو، جلد یا اس کے اوپر چولی چڑھی ہو قرآن پاک پر، یا بغیر چھوئے دیکھ کر زبانی پڑھنا یا زبانی پڑھنا، یا کسی آیت کا لکھنا یا تعویذ لکھنا قرآن پاک سے، یا ایسا تعویذ چھونا یا انگوٹھی کو ہاتھ لگانا جس پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوں، جیسے مقطعات کی انگوٹھی ہوتی ہیں، تو ایسی چیزوں کو ہاتھ لگانا بھی حرام، ناجائز اور منع ہے۔ اگر قرآن پاک جز دان میں ہے، باکس میں ہے، کسی ڈبے میں ہے، بیگ میں ہے، تو اس بیگ کو یا اس باکس کو ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کپڑے سے یا رومال سے قرآن پاک کو پکڑنا، اٹھانا، چھونا جائز ہے، جو نہ تو وہ کپڑا اس بندے کے تابع ہو نہ قرآن کے تابع ہو۔ مثلا آستین ہے یا دامن ہے یا دوپٹہ ہے یا کوئی ایسا رومال ہے، چادر ہے جو اس کے جسم پر بھی ہے، تو کیونکہ وہ اس بندے کے تابع ہے، اس سے قرآن پاک کو نہیں اٹھا سکتا۔ اگر قرآن کریم کی کوئی آیت بنیت دعا یا تبرک کے طور پر پڑھے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا شکر کی ادائیگی کے لیے الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا، یا کوئی پریشان خبر سن کر، کسی کی موت کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا، یا پوری سورۃ الفاتحہ دعا کی نیت سے پڑھی، یا آیت الکرسی دعا کی نیت سے پڑھی، یا سورۃ الحشر کی آخری 3 آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو آخر تک، ان سب صورتوں میں اگر قرآن پڑھنے کی نیت نہیں ہے، محض دعا ہے، تو کوئی حرج نہیں، یعنی دعا کی نیت سے قرآن کی کوئی آیت پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا یا ربی جعلنی، یا اور بھی آیات ہیں جو بطور دعا کے پڑھی جاتی ہیں، تو بطور دعا قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں، بطور تلاوت نہیں پڑھی جا سکتی۔ بے وضو آدمی کو قرآن پاک کی کسی آیت کو ہاتھ لگانا، چھونا، مس کرنا حرام، ناجائز اور گناہ ہے، یعنی بے وضو آدمی قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ بغیر ہاتھ لگائے زبانی پڑھ سکتا ہے، اور دیکھ کر بھی ہاتھ لگائے بغیر پڑھ سکتا ہے۔ مثلا سامنے قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور وہ دیکھ دیکھ کے پڑھ رہا ہے، بے وضو آدمی ہاتھ نہیں لگا رہا، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن کریم کی کوئی آیت کسی روپے، پیسے پر، سکے پر لکھی ہو، جس طرح کہ بعض ممالک خصوصاً عربی ممالک ایسے ہیں جن کے کرنسی نوٹوں پر ریال، درہم، دینار، ان پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، تو ان کو ہاتھ لگانا بھی ناجائز ہے۔ البتہ وہ نوٹ، کرنسی بٹوئے میں ہو، بیگ میں ہو، شاپر میں ہو، تو اس کو اٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔ ڈائریکٹ اس کرنسی نوٹ کو جس پر قرآن کی آیت لکھی ہو نہیں ہاتھ لگا سکتے، یہ ہاتھ لگانا ناجائز اور گناہ ہے۔ جس برتن پر قرآن کی کوئی آیت لکھی ہو، گلاس میں، پیالے میں، تو اس برتن کو اٹھانا بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ جو تعویذ وغیرہ کا کام کرتے ہیں، ان کے ہاں ایک کٹوری ہوتی ہے، ایک کولی ہوتی ہے، ایک اسٹیل کا برتن ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی سورت لکھی ہوتی ہے، سورہ یاسین، سورہ الرحمن، جو کوئی اور قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو اس میں پانی پلاتے ہیں، تو اس کٹوری کو، اس پیالی کو، اس برتن کو بھی ہاتھ لگانا بے وضو آدمی کو جائز نہیں ہے۔ بے وضو آدمی قرآن پاک کو دیکھ سکتا ہے، یا جس پر غسل فرض ہو، قرآن کو دیکھنا جائز ہے، اور قرآن کے الفاظ پر نظر پڑنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ اس کو زبان سے پڑھنے کی ممانعت ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ کسی بھی زبان میں ہو، فارسی میں ہے، اردو میں ہے، انگلش میں ہے، اور عربی ٹو عربی ہے، یا کسی اور زبان میں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ لکھا ہو، تو اس ترجمے کو بھی ہاتھ لگانا ناجائز اور گناہ ہے۔ بے وضو آدمی اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور جس پر غسل فرض ہو تو وہ ترجمہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ جس طرح قرآن پاک کے عربی کے الفاظ جنبی آدمی نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح قرآن کریم کا ترجمہ بھی نہیں پڑھنا، اس کو ترجمہ پڑھنا بھی ناجائز ہے۔ قرآن کریم کے ترجمے کا بھی ہاتھ لگانے میں وہی حکم ہے جو اصل قرآن کریم کے عربی الفاظ کا ہے۔